گورنمنٹ ہر بجٹ میں ٹیکس بڑھا دیتی ہے. میں اس ٹیکس کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کا کنیکشن ٹیکنالوجی کی دنیا سے ہے، کیونکہ میرا کاروبار ٹیکنالوجی میں ہے. میں اے آئی پڑھا رہا ہوں، میں اے آئی میں کام کرتا ہوں، ہمارے سارے پروڈکٹس اے آئی میں ہیں. آئی ایم رننگ فیو ٹیک کمپنیز، میرے پاس کافی سارے لوگ کام کرتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان بیچاروں کے لیے کتنی پرابلم ہو جائے گی. بٹ کوشچن از کہ ٹیکس لگایا کیوں جاتا ہے؟ بہت سمپل ہے. لے مین لینگویج میں اگر ہم بات کریں، عام آدمی کے لیے بات کریں، تو گورنمنٹ ٹیکس اس لیے لیتی ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے ہیں اور اس سے گورنمنٹ کو رن کر سکیں. دیٹس سمپل. اور اگر آپ کو زیادہ پیسے چاہیے، آپ زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں اور ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں، ہر دفعہ بڑھ جاتا ہے. کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ، کوئی پالیسیز ہوتی ہیں، جب تک بندہ گورنمنٹ کی ان ساری پالیسیز کو سمجھ نہ لے اس وقت تک بات کرنا مناسب نہیں ہے. ورنہ اگر آپ جا کے ایک ہی مارکیٹ میں دیکھو تو ایک پارٹی ہوگی جو بجٹ کو کہہ رہی ہوگی کہ بہترین کمال ہو گیا، ریولیوشن آ گئی اور اب تو پاکستان ترقی کر رہا ہوگا، اور دوسری طرف سے آواز آئے گی غریب مر گیا، غریب کچھ لا گیا اور پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا. اور بہت سارے ایکسپرٹ بیٹھ کے لمبے لمبے پروگرام کریں گے اور وہ سارا ٹائم کنزیوم کریں گے بجٹ کے اوپر. ہونا کچھ نہیں ہے، وہیں کا وہیں رہنا ہے. یہ ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے، وہیں کا وہیں رہنا ہے، کچھ نہیں ہونا. لیکن بڑا بڑا ٹائم کنزیوم کریں گے، نیگیٹیوٹی اسپریڈ کی جائے گی، اپریہنشن اسپریڈ کی جائیں گی، ویلیوبل سجیشن کو نہیں دے گا. سو دا کوشچن از بجٹ آنے سے پہلے ویلیوبل سجیشنز آ جائیں تو سارا کچھ ہو جائے تو شاید لوگوں کو یہ مسئلے مسائل ہی نہ ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا آئی ٹی سیکٹر. میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، کبھی خدا کے لیے کبھی سوچ کے دیکھیں کہ آئی ٹی کے جو لوگ ہیں، فری لینسر سے لے کر سافٹ ویئر انجینئر، سینئر سافٹ ویئر انجینئر، یا جو بھی ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں، وہ اس ملک کا ایسٹ ہے. آپ کا کام ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. یہاں ایک فری لینسر پاکستان میں پیسے لاتے ہوئے روتا ہے. ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے تو دیکھیں، آپ کو شاید زیادہ ٹیکس لگانا نہ پڑے. اور آسانیاں پیدا کیسے کریں گے؟ واٹس اپ پوائنٹ، جس نے 500 دینا تھا اس نے 900 دینا ہے، جس نے کہیں 9,000 دینا تھا اس نے 15-16,000 ٹیکس دینا ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چینجز سے بڑے بڑے پرابلمز آپ لوگ اپلائی کر رہے ہو. اگر آپ ان کو ٹیکس فری کر دو، صرف آئی ٹی کے لوگوں کو ٹیکس فری کر دو اور تھوڑا سا انویسٹ کر کے ان لوگوں کو امپاور کر دو، انفراسٹرکچر ٹھیک کر کے، میرا نہیں خیال کہ آپ کو ٹیکس اتنا بڑا بڑھانے کی کبھی ضرورت بھی پڑے گی آئی ٹی سیکٹر کے اوپر. آئی ٹی کے لوگوں کا میں آپ کو کلیئرلی بتاتا جاؤں، 12-14 سال ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں لگانے کے بعد جب یہ لوگ ٹیکس بچانے پہ آتے ہیں نا، نو ون کین اسٹاپ دیم. آئی ریپیٹ، جب آئی ٹی کے لوگ ٹیکس بچانے پہ آتے ہیں، نو ون کین اسٹاپ دیم. پرابلم ہے یہ بات ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے، اگر وہ ادارے اس کو سن رہے ہیں تو اس کو ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے. جب اس کو روکنا اتنا مشکل ہے، وائی جسٹ ہم ان کے لیے آسانی کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ تو ان لوگوں پہ ٹیکس لگا ہے نا جو بیچارے بچا نہیں سکتے، بس ان لوگوں پہ ٹیکس لگا ہے. اور وہ کیا کریں گے کہ اب وہ سوچیں گے، اچھا اب مجھے اتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اب میں اس کا کیا کروں؟ تو 5-10 ہزار بچانے کے لیے شاید وہ شخص 1 لاکھ باہر پارک کر دے گا، وہ پاکستان میں منگوائے گا نہیں. سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکس کے پرابلم سے وہ اپنی اماؤنٹ کو باہر پارک کرنا شروع کر دے، یا باہر سے ویسے اتنی آفرز آ رہی ہیں. پاکستان کی جو یہ مین پاور ہے نا، یہ یوتھ ہے، اس وقت پلیز ذرا انٹرنیشنل مارکیٹ کو اسٹڈی کریں. یورپ، یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، دبئی، یہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کے ٹیلنٹ کو پل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طرح طرح کے ویزاز کی پالیسیز آ رہی ہیں، پیکیجز آ رہے ہیں. اگر آپ فری لانسر ہیں اور آپ ایک اچھی ڈیسنٹ انکم لے رہے ہیں تو دنیا آپ کو اٹھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، تاکہ یہی پیسہ آپ ان کے ملک میں لائیں. اور جب پاکستان سے جو بندہ اٹھاتے ہیں ان کو آسانیاں دیتے ہیں، پیکیجز دیتے ہیں، بینیفٹس دیتے ہیں. دیکھیں کتنے بینیفٹس لاسٹ 6 منتھ کو ذرا اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ کتنے بینیفٹس انٹرنیشنلی کتنے بینیفٹس پاکستان کے اس فری لانسرز کو ملے ہیں. میں ان فری لانسرز کی بات کر رہا ہوں جو 2-3-4 ہزار ڈالر بھی پر منتھ کما لیتے ہیں، ایون ان کو بھی بینیفٹس مل رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارا پیٹرن دیکھیں تو ہم ان کو مصیبت در مصیبت میں پھنساتے جا رہے ہیں. پیسہ بھیجنے کی مصیبت، پیسہ لانے کی مصیبت، اگر یہاں لاؤ گے تو ٹیکس دینے کی مصیبت. ان کو امپاور کرو. میں اور کسی سیکٹر کی بات نہیں کروں گا. میں اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے تو گورنمنٹ کے لیول پہ چیلنجز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں. ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے، بہت کچھ ہے جس کو چلانا ہوتا ہے. ملک میں تو چلنا ہوتا ہے نا، ایک گھر نے چلنا ہوتا ہے نا، ایک گھر نے چلنا ہوتا ہے. اس کو جتنے پیسے چاہیے اس کو تو پیسے چاہیے.
وہ کہیں اور سے بھی لائے جا سکتے ہیں. صرف طریقہ کار چینج کرنے کی بات کر رہا ہوں. خدا کے لیے آئی ٹی کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ان پالیسی میکرز کو اپنے ساتھ بٹھائیں جو تکلیف جھیل چکے ہیں. 50 میں بھی 10-15 ہزار کی ویلیو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے یہ پالیسی بنائی ہیں، لیکن یہی 10-15 ہزار ایک بندے کو مجبور کر دیں گے 2 کام کرنے میں. پہلا، اپنی اماؤنٹ باہر پارک کرنا شروع کر دو. دوسرا، خود ہی جا کے باہر پارک ہو جاؤ. اور اندازہ کوئی نہیں لگائے گا کہ یہ 15,000 ایکچولی 15 لاکھ کا نقصان دیں گے یا 15 کروڑ کا نقصان دیں گے. ہو سکتا ہے، ذرا سوچیں، میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ ان مصیبتوں کی وجہ سے جس کا پوٹینشیل پاکستان میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنا کے چلا دینے کا پوٹینشیل تھا. ایک سافٹ ویئر ہاؤس جب چلتا ہے ملینز آف ڈالر ملک میں آتے ہیں. اس بندے نے 15-20 ہزار کے لیے ڈیسیجن لے لیا کہ I'll go to some other country. اسے کہتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. ہم اپرچونٹی کاسٹ کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے کہ ہم کتنے انٹرپرینیورز ویسٹ کر رہے ہیں، کتنے آئی ٹی کے لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں. میرے پاس جب یہ چارٹ آیا ساری سیلریز کا ریویژن کا، ہم ہر اس کے بعد دیکھتے ہوتے ہیں کہ اب اس کا ہمارے لوگوں پہ کیا اثر ہوگا، ہم اس کو کیسے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھیں اس کی جو نیگیٹو سائڈ ہے، جو اپرچونٹی کاسٹ ہے، اپرچونٹی کاسٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لیجیے گا. جو اپرچونٹی کاسٹ ہے، آئی ٹی پہ ٹیکس لگانے کی اپرچونٹی کاسٹ بہت زیادہ ہے، یا آئی ٹی کے لوگوں پہ کوئی بھی مشکل ڈالنے کی اپرچونٹی کاسٹ بہت زیادہ ہے. یہ آپ سمجھ لیں. 2-3 میں نے سیریس اسٹیٹمنٹس دی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ بھی بجٹ کی ڈسکشن ہو رہی، تو میں نے کہا دیر از نو پوائنٹ آف ڈسکسنگ اینی تھنگ. نتھنگ از گونا ہیپن. اس کو ریورٹ تو کیا نہیں جا سکتا. nobody is going to listen to it. nobody is going to sit and plan and revamp the strategies. ان کے پین کو سمجھیں. یہ دنیا اتنی چمکتی دنیا نہیں ہے، یہ اتنا آرام دہ کام نہیں ہے جتنا باہر سے لگتا ہے. کلائنٹ نا پیسے دینے سے پہلے خون مانگتا ہے، لٹرلی. پھوپھی کا بیٹا نہیں ہوتا ہماری، وہ آئے گا اور ہمیں آسانی سے پیسے دے گا. یا کمپنی بنے گی تو ایم ای بن جائے گی. خون پسینہ لگانا پڑتا ہے، 5-5 10-10 سال لگاتار کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو کلائنٹ پیسے دیتا ہے. وہ گورا ہے، وہ ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کا ایک ہی پروفیشنلزم کا بٹن ہے. تو اتنی محنت کرنے کے بعد جب بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو جگڑتے جا رہے ہیں زنجیروں میں، کیوں بیٹھا ہوں میں پاکستان؟ یار یہ دیکھو مجھے دبئی نے نومیڈ ویزا دے دیا، یار یہ مجھے یورپ سے ویزے کے آپشن آ گئی، مجھے یو ایس سے آ گئی، مجھے کینیڈا سے آ گئی، مجھے ادھر ادھر سے آ گئی، میں کیوں بیٹھا ہوں؟ پاکستان کے آئی ٹی کے لوگوں کو پاکستان میں رہنے کا جواز دے دیں پلیز. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو دیکھیں، ایٹ لیسٹ ان کو یہ احساس ہو کہ گورنمنٹ از تھنکنگ اباؤٹ دیم. سپرفیشل لیول پہ نہیں، مارکیٹنگ کی حد تک نہیں، پروموشنز کی حد تک نہیں، بڑی بڑی باتوں کی حد تک نہیں، ایکچولی ان کی پاکٹس کی حد تک آپ ان کو بینیفٹ دے دیں. پھر دیکھیں گے آئی ٹی کے لوگ ملک کی تقدیر کیسے بدلتے ہیں. ریکویسٹ ہے، آئی ڈونٹ نو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، پر مجھے پتہ ہے کہ ایک بچہ 1,00,000 1.5 لاکھ کمانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اور اس کے لیے 10-15 ہزار کی ویلیو کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.